پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک طرف آج حکومت کی طرف سے 14 منحرف اراکین کو شوکوز نوٹس جاری کر دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ 26 تاریخ تک یہ معافی مانگ کر واپس آ جائیں, ان کو قبول کر لیا جائے گا. لیکن دوسری طرف آج متحدہ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اسپیکر کو اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے لیے ان کو بھی الٹیمیٹم دیا گیا ہے اسپیکر صاحب کو, اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی گئی اور پیر تک اجلاس نہ بلایا گیا تو پھر دھرنا دے دیا جائے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں, قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے, دھرنا دے دیں گے. اور بلاول صاحب نے تو یہ کہہ دیا پھر دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے. اور بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ او آئی سی کا اجلاس پھر دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. اس پر رد عمل آنا شروع ہوا اور رد عمل جو ہے وہ بہت سے, عمران اسماعیل صاحب نے رد عمل دیا ہے, اسد عمر صاحب کا شدید رد عمل آیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اسد عمر صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ بلاول زرداری ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کبھی مسلمانوں اور ان کے حقوق کے دفاع میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں, لیکن اتنی کھلی مسلم دشمنی کہ اسلامی کانفرنس روکنے کی دھمکی دے دی. کانفرنس تو ہوگی, مسلم امہ کی یکجہتی کا اظہار بھی ہوگا اور دنیا بھی دیکھے گی, روک سکو تو روک لو. یہ اسد عمر صاحب کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا. شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بلاول آپ ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں, آپ بھارتی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے اور آپ اس کانفرنس کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. تو بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی, اور پھر اسی طرح سے گورنر سندھ نے بھی کہہ دیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون مائیک لال او آئی سی کانفرنس کو ہونے سے روکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلاول صاحب نے جو کہا کیا یہ او آئی سی کے اجلاس میں طے پایا ہے, یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے اگر اجلاس نہیں بلایا گیا. تو یہ کیا اسٹریٹجی کیا ہے, صورتحال کیا ہے, یہ سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے اسپیکر کو وارننگ دیتے ہوئے. پھر میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں, ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں. سن لیجئے بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اسپیکر رہے, یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے. جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے. جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے. اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے, اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو, اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے. میرے ساتھ شیلا زادہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. امجد خان نیائی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شیلا صاحبہ, یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہے یہ عمران خان کا اجلاس نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا اجلاس نہیں ہے, تو پاکستان کا اجلاس ہے. یہ اجلاس روکنے کی دھمکی کیوں دی گئی ہے؟ اچھا, یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم نے بلائی ہے اور پاکستان کی پارٹیز نے بلائی ہے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بلائی ہے, پاکستان کے لوگوں کے انا کے لیے بلائی ہے, پاکستان کے لوگوں کی خودداری کے لیے بلائی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اگر آپ اس کی راہ میں ایک آئینی قدم کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے, آپ ایک اپنے آپ کو غیر جانبدار نہیں کریں گے, تو یہ جو فضول قسم کے بیان ہے نا کہ اسلام سے نتی کر رہے ہیں اور اس سے نتی کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر اسلامی ہیں, یہ گل ود گئی ہے. آپ کو جو ہے ایک ان بائسڈ اسپیکر کا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک پارٹی کا اسپیکر نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو حرکتیں ہیں کہ آپ نے خواتین ایم ایل ایز کے گھروں کے اوپر ان کے دروازے کودے ہیں اور مردوں کے بھی گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہے جو مرد ایم ایل اے ہیں, تو جی ہر چیز سے میں اپنے ملک کے لیے جان دے سکتی ہوں, پارٹی کے لیے جان دے سکتی ہوں, لیکن عزت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو ان کی عزتیں نہیں ہیں. آپ ہوں گے تو ایسے عزتیں ہوں گی لوگوں کی, ایسے لوگوں کے گھر میں کودیں گے. شیلا صاحبہ, یہ کس نے کہا تھا کہ اجلاس نہیں بلائیں گے؟ یہ تو اسپیکر نے یہ تو نہیں کہا کہ اجلاس نہیں بلائیں گے, اور ابھی آپ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے, یہ ضرورت کیوں پیش ہوئی کہ کہا جائے؟ اس میں اپنی پروسیکیوشن کی وجہ سے تو آپ سرکاری املاک پہ ایسے حملے کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ اسپیکر صاحب کے پاس تو 14 دن کا ابھی ایک ٹائم پیریڈ موجود ہے, ابھی وہ مکمل نہیں ہوا, آپ کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو کیوں لگا کہ وہ اجلاس نہیں بلائیں گے؟ اس کی میں وجہ بتا دیتی ہوں اور آپ بالکل تحمل سے سنیے گا. شیخ رشید کے ہوتے ہوئے, عمران خان کے ہوتے ہوئے
नाम तहरीक इंसाफ होते हुए लॉजिस्ट में हमला किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन पे बाकायदा तशद्दुद हुआ, जमालुद्दीन साहब की दस्तार मैंने गिरी हुई देखी। नंबर 2, धमकियां दी गई कि 10 लाख लोगों के दरमियान से जाके और आके दिखाए कोई माई का लाल। वजीर दाखिला ने कुचलने की धमकी दी। फिर उसके साथ साथ जो MNAs हैं, कराची की MNA वजिया साहिबा और उसके अलावा 2 और जो MNAs हैं मुख्तलिफ, उनके घरों के घेराव किए गए। क्या उनकी नामूस घर के अंदर नहीं है? सिर्फ इनकी इज्जत है? भाई आप खत्म हो चुके सियासी तौर पे, आप क्यों ये हरकतें कर रहे हैं? अगर ये चीजें हमें मिल रही हैं तो हम इनकी किस चीज पे एतमाद कर लें? आप हमें ये बताएं, किस चीज पे एतमाद कर लें? सिर्फ इनके लोग गैरतमंद हैं, हमारे अंदर कोई गैरत नहीं है। सही है, मैंने आपका जवाब तहम्मुल से सुना, उनकी बच्ची उनकी शहरा बीमार साहब, माँ थी। मगर अब ये बताइए कि क्या इसके नतीजे में फिर आप ये समझते हैं ये बेहतरीन हिकमत अमली है कि OIC का इजलास आप नहीं होने देंगे, रास्ता रोक के बैठ जाएंगे? हाँ, अगर ये हमारा काम नहीं होने देंगे तो हम इनके हर काम में रुकावट बनेंगे। अगर ये हमारे साथ ये इनका काम है OIC का इजलास, या ये पाकिस्तान का काम में है? रुकावट बने। पाकिस्तान का ये भी काम है कि ये पाकिस्तान आइन के मुताबिक चले, हुकूमत आइन के मुताबिक चले। जो काम असेंबली में होना है वो असेंबली में होने दे जी। और ये इनको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिपोजिशन के बाद जी, 14 दिन चले जो है मैं- वो 21 तारीख को होते हैं। मैं इन द मीन वाइल जो आज इमरान खान साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात की है, मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। तरीके अदम एतमाद पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त काम हुआ है, इससे हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है और ये ओपन हो रहा है। आपको डर किस चीज़ का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के और फिर बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो रहा है। अगर हम पीछे रह गए हैं तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए। कोई किसी को शर्म नहीं है कि इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। शैला साहबा, ये बात तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर की, वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमें छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाएं। ये जो छुप के बैठ जाना और एक जगह पर इकट्ठे हो जाना और अचानक से गायब हो जाना, इसका क्या मतलब है? और वो कह रहे हैं कि ये तो खुल्लम खुल्ला हॉर्स ट्रेडिंग है और सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं। पहली बात यह है कि मैंने आपको पहले ही रीजन दे दिया कि जो पुलिस को एंटर करा दे लॉजिस में, जिनको पता था कि उनके लोग साथ छोड़ रहे हैं, 4 काबीना के इजलास इन्होंने मुलतवी किए, पुलिस को घुसाया, धमकियां दे रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं। और जो इन्होंने बात की है तो ये पैका का ऑर्डिनेंस जो है या पीका का, ये इनकी हुकूमत लाई है। क्या ये साबित करेंगी शेरी मजारी के बीबी साहिबा का वो खत जो उन्होंने लगाया वो असली था? क्या फैयाजुल हसन चौहान साबित करेंगे अपने बयान को? और अब ये तीसरी बात कि इनको खरीदा जा रहा है, आप साबित करेंगे? नहीं तो फिर अपने ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहले आप जेल जाएंगे। इनको ये याद रखना चाहिए। मैंने आज सुबह देखा कि इनके एक मेंबर ने यासीन शरीफ हाथ में लेके कहा कि मैं नहीं बिकाऊं। इनके एक और शैला साहबा, ये साबित पाकिस्तान में कैसे होता है? जब गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो आई थी तो उसको वो भी साबित नहीं हो सका। नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो आई थी, उन्होंने कहा ये मेरी ऑडियो नहीं है, वो भी साबित नहीं हो सका। ये साबित होता कैसे है पाकिस्तान में? हुकूमत के पास सारा इख्तियार है, साबित करे। हमें तो ये मालूम है कि सादिक संजरानी के इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए थे वो हमारे साथ थे, और जब वो चले गए तो वो हिडन वोटिंग में तो वो जिंदा ज़मीर थे। तो ये तो सामने आके कह रहे हैं ना कि जी हम अपनी जान के तहफ्फुज के लिए सिंध हाउस में आए, और आपने साबित कर दिया कि वो सही आए सिंध हाउस पे 2 MNAs की मौजूदगी में। और ये इंसाफ की तहरीक कि आप अपने MNAs का नाम जो है वो FIR में नहीं डालते, और ये जो सरकारी इमलाक पे हमला है इसकी जमानत नहीं है।
لیکن پہلے عمران صاحب لے کے گئے تھے اپنے کارکنوں کو نکال کے تھانے سے، اور اب کی دفعہ وہ جو شہباز وہ لے کے گئے. آمنہ نائب صاحب یہ بتائیے، اگر اپوزیشن نے OIC کا اجلاس روکنے کا راستہ اختیار کیا تو کیا کرے گی حکومت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہے، اور جن عزائم کا یہ اظہار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، میں دونوں کی بات کروں گا، یہ میں ان کو کمزور کرنے کی صلاحیت ہے. ریاستیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہیں. دوسری بات، اور ریاست اتنی کمزور بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات جو ہے، کیونکہ یہ جو OIC ہو رہی ہے اس میں ہماری ریاست کا سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے. گورنمنٹ نے کوششیں کی الحمدللہ، اور کئی ڈیکیڈز کے بعد گورنمنٹ کی کوششیں جو ہے وہ بارآور ثابت ہوئی کہ آج پاکستان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ امہ مسلمہ جو ہے اکٹھی ہو رہی ہے. اور اس میٹنگ کو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کر دیا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ، چونکہ ان کا دیکھیں ابھی جو تحریک ووٹ آف کانفیڈنس کس پہ بیس کر رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ پہ، کس پہ بیس کر رہا ہے، خرید و فروخت پہ. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج جتنے بھی یہ لوگ اکٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے جن کے اوپر میئر کے کیسز نہ ہو. یہ سارے لوگ تو اکٹھے ہوئے ہیں چور، اور نکالنے کس کو نکلے جس پہ کوئی الزام نہیں ہے، اور کوئی اس پہ ایک کرپشن، ایک ڈھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اور بڑی مشکل سے آپ کی جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے، آپ کی اکانومی کی، آپ کی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. آپ کے آج آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، آج آپ کی ٹیکسٹائل نہیں، لیکن دیکھیں نائب صاحب یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن آج جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے وہ کل جو اقدام ہوا ہے اس سے وہ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ ہمارے خلاف جانا چاہتے ہیں تو آپ چھپ کے کیوں بیٹھ گئے ہیں. لیکن کل جو اٹیک ہوا اس سے تو لگتا ہے کہ وہ صحیح چھپ کے بیٹھے تھے، وہ تو اپنی پروٹیکشن کے لیے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. تو پھر یہ تو جسٹیفائی نہیں ہو گیا. پھر وہاں پر سندھ پولیس کا آ کر ان کو پروٹیکشن دینا یہ بھی جسٹیفائی ہو گیا کہ وہ کیوں سندھ پولیس وہاں پر آئی تھی. میں جسٹیفائی کی کہتا، دیکھیں ایک ضمیر فروش اپنا بیٹھ کے سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. اگر کسی کا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے تو ریزائن دے کے اپنا آئینی دوبارہ الیکٹ ہو کے اور اپنا آئینی حق استعمال کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کے پہلو میں، کسی کی گود میں بیٹھے ہیں اپنے ضمیر کا سودا کرا کے، اور آپ کہیں جی کہ بڑا اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ آج نیزر کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ کے یہاں پر خرید و فروخت ہوئی، یعنی پیسہ چلا ہے؟ کیا اس بات کا ثبوت موجود ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں میرے پاس اس کا بھی جواب ہے تو لیکن میں وہ اس فورم سے دینا نہیں چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ایک دن میں ان کے ضمیر کیسے جاگ گئے؟ اگر جاگے ہیں تو ریزائن کریں اور اپنا دیکھو ہماری پارٹی سے الیکٹ ہوئے، تو سب سے پہلے اگر ہمارے ساتھ اختلاف ہے تو جائیں ہم ہماری پارٹی سے استعفیٰ دیں، اپنی ممبرشپ سے استعفیٰ دیں، اور پھر ہمارے مقابلے میں جو بھی پارٹی ہے اس کے ٹکٹ ہیں، الیکشن لڑیں اور آ جائیں. اب یہ کیا بات ہوئی جی کہ ہمارے ٹکٹ پہ بیٹھے ہیں ہماری، اور قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، اس کے آپ کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ ہم کبھی یہ تو تشریح ہونا بھی باقی ہے نا. آپ اس کو سپریم کورٹ کے پاس لے کر گئے ہیں، وہ بتائیں گے اس کی تشریح کر کے کہ یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے. اچھا میری بات سنیں نا، ووٹ اجے جو ٹکٹ دیا تھا پی ٹی آئی کے تھا، بلہ کا نشان تھا، یہ بلے کے نشان کے اوپر ووٹ لائے نا، مینڈیٹ کس کا تھا؟ پارٹی کا نا، پارٹی نے سمبل دی ہے نا. میں مطلب یہ جو لیگلی بات کر رہا ہوں، لاجک سے بات کر رہا ہوں. اگر مجھے کوئی ہے تو بتا، کیا ہم یہ پیپلز پارٹی کے سمبل پہ الیکٹ ہو کے آئے تھے؟ نہیں، یہ پاکستان پہ نہیں. وہ صحیح ہے نا نیازی صاحب، مگر دیکھیں نا اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے تو آرٹیکل 63(1) کی خلاف ورزی کریں گے. اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو آپ اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھیج دیجیے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ آپ پورا پڑھیں نا، 63(1) میں پورا پڑھیں، اس میں خود انہوں نے ایڈمٹ کر لیا آپ تو، لیکن اس کے لیے ریفرنس بھی جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کو اپنی رولنگ دینی چاہیے. یہ انہوں نے کمٹ کر لیا ہے، یہ کمٹ کر چکے ہیں. غلط کر رہے ہیں.
آپ اچھا ٹھیک دوسری ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے بریک پر جانا ہے مختصراً نئے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اجلاس بلا رہے ہیں، پیر کو اجلاس بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے؟ انشاءاللہ جو بھی میں نے پہلے کہا کہ آئین پاکستان جو کچھ کہتا ہے، روٹ آف بزنس جو کہتے ہیں اس کے مطابق ہم ہر وہ کام کریں گے، لیکن کوئی بھی ہم وائلیشن قانون کی نہیں کریں گے اور کسی کو قانون سے ٹھیک ہے، باہر چلے میں ایک بریک لے لوں گا چھوٹا سا. رائٹ سر، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آپ اس پر بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان صاحب پر امید ہیں کہ جو لوگ ان سے انحراف کر کے گئے ہیں وہ پبلک پریشر سے واپس آ جائیں گے، اور پبلک پریشر ان کے گھروں کے باہر عوام یا کارکنان جو ہیں وہ جمع ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کارکنوں کا فرض ہے کہ وہ پورا امن احتجاج کریں جا کر. عمران خان صاحب نے کیا کہا سن لیجئے. میں نے تو اپنے لوگوں کا، ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے اور آ کے وہ گیا سندھ ہاؤس کے باہر. میں سب کو کہتا ہوں پرامن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں. اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی تصادم نہ کریں. اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں یہ جمہوریت ہے. آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. پیشن کوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا، جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں اس ضمیر فروشی کے اوپر، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں. ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے. یہ لوگ واپس آئیں گے. شہلا صاحبہ، آپ ابھی یہ لوگ اپنے کھاتے میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں یہ چند دن میں واپس آ جائیں گے. اچھا، پہلے تو میں نیازی صاحب کو یہ بتاؤں کہ اچھی نہیں لگتی آپ لوگوں کے منہ سے یہ باتیں جو آپ اور ہے نا وہ پیس کے شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں کہ نہ سمجھی. تو آپ کو یاد ہے جب آپ کا وہ دھرنا ہو رہا تھا کرسیوں کا تو چائنا سے قیادت آ رہی تھی، وہ آپ نے اپنا دھرنا نہیں ختم کیا تھا، وہ نہ آئی تھی. چیئرمین نے اور اپوزیشن کے لوگوں نے یہ کنڈیشنل کہا ہے کہ یہ جو آپ OIC کی آڑ میں یہ حرکت کر رہے ہیں کہ اجلاس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور اپریل میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ رمضان ہو جائے، تو وہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. دوسری بات میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جذبات میں آ گئے تھے، مغرب میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو سندھ ہاؤس میں ہوتا ہے، مغرب میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تھوڑے دن پہلے ایک ملک کے لیڈر نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو لائیو آگ لگا لی تھی کہ میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا. آپ نے تو کہا تھا آپ قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے. آپ نے آ کے دگنا قرضہ بیرونی لیا ہے اور اتنا قرضہ اندرونی لیا ہے جو 10 سال میں نون لیگ اور PML نے لیا تھا، آپ نے اس کا دگنا قرضہ اندرونی لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے اور یہ کریں گے، آپ کو یاد ہے عائشہ گلالے، نام تو یاد ہوگا، عائشہ گلالے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی اپنی تحریک انصاف بنا رہی ہوں. تو آپ لوگ جو تھے وہ سپریم کورٹ گئے تھے کہ ہم ریفرنس داخل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کیا ہوا اس ریفرنس کا؟ ابھی پھر آپ اس ریفرنس کو لے کے جائیں، اس کا بھی اشر اس سے مختلف نہیں ہوگا اور دوبارہ سپریم یہ کورٹ یہ کہے گا کہ MNA اختلاف کا حق رکھتا ہے. بھائی آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ان MNAs نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، کمٹ ہوا ہی نہیں ہے ان سے وہ کام جس کو آپ جرم کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بک گئے، یہ ایسے ہو گئے. جب وہ ووٹ ڈال دیں گے تب اسپیکر جو ہے وہ ان کے پارٹی کے ہیڈ کو یہ کہے گا کہ جناب انہوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کر یہ کام کیا ہے. پھر جو اس پارٹی کا سربراہ ہے وہ انہیں بلائے گا اور وضاحت مانگے گا. جب وہ ان کے سامنے وضاحت کر دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجیں گے. الیکشن کمیشن 30 دن میں فیصلہ کرے گا. اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ میں کیس چلے گا اور بہت دن چلے گا. جیسے آپ کا پارٹی فنڈنگ کے 7 سال سے چل رہا ہے جس میں آپ نے 176 سے زیادہ جو ہیں وہ التوا لیے ہیں، 54 بار جو ہے آپ نے مختلف کام کیا ہے، 9 وکیل بدلے، ایسے دوسرے بھی کر لیں گے. یہ راستہ ہے.
اچھا اختلاف کیا جا سکتا ہے. تحریک عدم اعتماد امید ہے کہ یہ اگلا 1.5 سال جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے آپ گزار لیں گے. اسد اللہ صاحب ایک منٹ. جی اسد اللہ صاحب, تحریک عدم اعتماد اپوزیشن ہی پیش کرتی ہے جس کے پاس کم نمبر, اور وہ جب ہی کامیاب ہوتی ہے جب وہ ڈائیلاگ کرے زیادہ نمبر والی پارٹی سے, اور ہم نے کیا ہے, اور ہم نے یہ کھلم کھلا کیا ہے. ایم کیو ایم سے بھی بات کی, ہم نے جو ہے باپ پارٹی سے بھی بات کی ہے, ہم نے ان کے پی ایم ایل کیو سے بھی بات کی ہے, ہم اور ان کے اپنے یہاں کتنے گروپ نظر آ رہے ہیں جب دیکھو. اور آپ نے اس سے پہلے ان پہ ڈسپلینری ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ترین گروپ, علیم گروپ, چھینا گروپ اور خرم لغاری گروپ, کہاں تھا آپ کا ڈسپلین؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, اور امجد نائب صاحب نے بھی ایک انٹرپریٹیشن کی, تو صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے ذرا قانونی رائے لیتے ہیں. عارف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عارف چودھری صاحب, یہ 69 کی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے حکومت. یہ حکومت کی تشریح یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا رکن قومی اسمبلی, لیکن دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ ڈال سکتا ہے ووٹ, لیکن ڈالنے کے بعد وہ آئین کی خلاف ورزی کی پاداش میں نااہل ہو جائے گا, اور اس کے لیے شلہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ مہینوں لگ جائیں گے, پھر کورٹ میں جائے گا, عدالتوں میں جائے گا, التوا ملتے رہیں گے, تو ان کو امید ہے کہ معاملہ کافی عرصہ چلے گا. انٹرپریٹیشن آپ کے خیال میں کیا ہے اس کی؟ عبداللہ صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک آئین میں درج ہونے کا تعلق ہے تو 63(1)A یہ جو ہے نا بالکل کلیئر ہے کہ جی جب وہ ووٹ کہاں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا پارٹی کی لائن کے مطابق اور پارٹی کے ہیڈ کے کہنے کے مطابق, وہ خاص طور پہ یہ جو بجٹ کے معاملے میں, اور دوسرا جو اس میں ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے, پرائم منسٹر کو ووٹ دینے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. ہاں, لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیفیکشن کلاس بیسیکلی بنائی اس لیے گئی تھی کہ کوئی انسٹیبلٹی نہ آئے, سسٹم چلتا رہے. بجٹ کا میں اگر بجٹ فیل ہو جاتا ہے تو پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے, حکومت کو جانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جائے تو پرائم منسٹر کو جانا پڑتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ ڈیفیکشن کلاس تھی. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ڈیفیکشن کلاس بالکل بے معنی ہو جائے گی, کیونکہ اس کی وضاحت, کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے لیجسلیٹو انٹینٹ. جو آئین کو بنانے والے تھے ان کا مقصود کیا تھا, مطمع نظر کیا تھا, وہ چاہتے کیا تھے؟ چاہتے وہ یہ تھے کہ اسٹیبلٹی آئے. اب دو پارٹی کے خلاف ووٹ نہ دیا جائے. جی, مگر وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا سر, قانون بنانے والے عارف چودھری صاحب, وہ یہ بھی تو لکھ سکتے تھے نا کہ اگر پارٹی کے خلاف ووٹ دیا جائے گا تو وہ ووٹ تصور ہی نہیں ہوگا, وہ گنتی میں شمار ہی نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا گیا کہ وہ ووٹ آئے گا, وزیر اعظم گھر چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ نااہل ہوں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک ایسا نہیں کہا گیا. بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت کیوں ہے, لیجسلیٹو انٹینٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر تو مقصد ان کا صرف یہ ہو کہ جی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی گھر چلا جائے گا اور جو اس کے خلاف ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ بھی, ان کو بھی وہ ظاہر ہے پارٹی کا ہیڈ تو رہے گا, وہ پھر بھی نکال تو سکتا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ کو اس معاملے میں انٹرپریٹ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا جلدی والا ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل آپ شوکاز نوٹس انہیں دیتے ہیں, اس کے بعد معاملہ جاتا ہے آپ کے اسپیکر کے پاس, اور اسپیکر جو ہے وہ بھیجتا ہے کیس چیف الیکشن کمشنر کے پاس. چیف الیکشن کمشنر نے 30 دن کے اندر اسے کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جب جائے گا تو پھر تشریح طلب چیز کیا ہے اس میں سر؟ عدالت نے کس چیز کی تشریح کرنی ہے؟ تشریح طلب چیز کیا ہے؟ تشریح طلب معاملہ اس میں یہ ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال میں جب کہ کلیئر کٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینے اپنی پارٹی لائن کے مطابق, ہم پرائم منسٹر کو ہم فارغ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ایسی صورتحال میں انہیں یہ الاؤ کیا جائے کہ وہ, یا اس سے پہلے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے, ڈسپلنری ایکشن؟ یہ اس کی وضاحت کیے جا رہا ہے. عدالت کے پاس جانے کے معاملے کو شلہ صاحب کیسے دیکھ رہی ہیں آپ تشریح کے لیے؟ حکومت جہاں چاہے جا کے اپنی ٹھنڈک کر لے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 51% لوگ نہ اس دن فلور کراس کر جائیں, پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ ابھی تو وہ لوگ ہیں جو سامنے آئے,
ٹھیک صحیح ہے. اچھا چلے میں اگر یہ 51% لوگ اس دن کراس کر گئے تو پھر حکومت کو دیکھ. جی ٹھیک ہے. چلیے نیازی صاحب آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں, یہ بات آپ مانتے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اپنے ووٹ پورے کریں گے. ابھی ان کو اپنی گیم کرنے دیں نا. کیسے ابھی ان کو اپنے کیسے دیں. کیا ہوتا ہے جو قانونی داؤ پیچ ہے یہ پوری کرتے ہیں. جو گٹر زدہ نظام ہے جو 90s کی دہائی سے سیاست کا حصہ تھا, جو دو دھرتی کا مانگا کی, یہ اپنا نظام چلا رہے طرح. اس کے بعد ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ موسٹلی 90s کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو ادھر ادھر ہوتے تھے. آپ بھی تو کام نہیں ہے نا, آپ بھی تو وہی کرنا چاہ رہی ہیں. آپ نے پھر جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی تو اس کی سپریٹ ہمارے تو اپنے لوگ واپس آ گئے. انسائٹ میری بات نا واپس پتہ نہیں آئے کہ نہیں. اچھا 63(1)(a) کے نیچے جو آپ کی جو نیازی صاحب ہم نے تو کہا تھا کہ 62 63 ختم کر دو. سن لینا یہ کیوں انسرٹ کیا گیا تھا؟ اسی ہار اسٹیٹ کو روکنے کے لیے انسرٹ کیا گیا تھا. اور اس کے اوپر میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کے رولز نہیں بنے. لیکن اس کے اوپر اس لیے تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے تشریح کر دے کہ یہ جو ڈیفیکشن کلاس ہے اس کی جب تشریح سامنے, اس کے اوپر اسپیکر صاحب بھی اپنے رولز دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ابھی رولز نہیں بنے. تو بات اتنی سمپل نہیں. اسپیکر نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے نہیں, مگر نیازی صاحب یہ آپ جس ہارس ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارس ریڈنگ روکنے کے لیے یہ انسرٹ کیا گیا تھا, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے طریقے سے بھی تو ہارس ریڈنگ کی تھی. میں اگر آپ کو سنواتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آپ پر کیسے ہارس ریڈنگ کا الزام لگایا تھا, سنیے. کہتا ہے جناب یہ لوگ خچر ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہیں, ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے. اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا, نو ہارس ٹریڈنگ. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں کنہوں نے ووٹ خریدے تھے, پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنا کالا چہرہ جو زندہ مثال ہے. پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا, خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا, ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے. اور ہمیں الزام دیتے ہیں جس کو جیت کا یقین ہو وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا. یہ پنجاب میں جو 6 لوگوں کو آپ نے علیحدہ کیا, کیا وہ ہارس ریڈنگ نہیں تھی؟ کیا سینٹ میں جو آپ نے کیا وہ ہارس ریڈنگ نہیں تھی؟ شہباز شریف صاحب کے سوال کا جواب دیجیے نیازی صاحب. اسداللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہم پوری پارٹیوں سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے اور بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتے رہے. اس کو اس وقت ہم نے کہا کہ یہ تعفن زدہ نظام ہے, اس میں مت پڑے, ٹرانسپیرنٹ لے کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں, اوپن بیلٹ کے لیے سسٹم لے کے آتے ہیں. لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ روئیں گے, ہم نے بالکل کہا تھا کہ یہ روئیں گے, آپ غلط کر رہے ہیں, اس کا جو نتیجہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. تو بات اچھا دوسری آپ نے انہوں نے بات کی جو پنجاب میں ہے وہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہمارے ساتھ ایسی تو کوئی کسی نے کہا ہو تو مجھے بتا دیں, کسی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہو تو کسی ہماری وہ وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے, وہ اگر کسی اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ملے ہیں تو مجھے نہیں پتا. باقی ان کے لیے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے خریدا تو نہیں کیا نا. اگر یہ اپنے نظام کو ہمارے گلے میں نہ ڈالے نا, اپنے گند ہم تو ابھی تو ان کا ڈالا ہوا گند جو 72 سالوں کا ہے نا وہ تو ہم ابھی اکٹھا کیا, ڈالنے کے ٹائم بھی آ چکے ہیں باہر اٹھا کے. چلیے اس پر کہا لگایا ہے شیلا رضا صاحبہ نے, مگر مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ جو نااہلی ہو رہی ہے 63(1)(a) کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو نااہل ہو جائیں گے, یا یہ نااہلی ایک ٹرم کے لیے ہوگی یا تا حیات ہوگی, کیا اس کی بھی تشریح ہونا باقی ہے یا یہ سیٹلڈ لا ہے؟ اس پر عارف چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں اور باقی مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عارف چودھری صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے 63(1)(a) کے تحت, یہ ایک ٹرم کے لیے ہوتی ہے, یہ تاحیات ہوتی ہے؟ یہ نااہلی ہوتی نہیں ہے, بیسیکلی ڈی سیٹ ہوتا ہے ممبر, رکنیت سے محروم ہوتا ہے اور وہ نااہل نہیں ہوتا.
اس کے بعد اسی سیشن میں وہ نیکسٹ یعنی اسی ٹینیور میں جب ابھی وقت رہتا ہو الیکشن دوبارہ دوسری پارٹی کی طرف سے لڑ سکتا ہے اور اس کے بعد جب چاہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ تو صرف ون ٹائم ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے, رائٹ سر, پرماننٹ رائٹ سر. پہ نہیں. جی شہلا صاحبہ, چلیں میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا پہلے آپ بھی بتا دیجئے کیا حالات جو ہیں وہ تصادم کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ آپ نے پی ڈی ایم نے بھی اپنا کارواں بلا لیا ہے وہاں پر, یا پی ٹی آئی نے بھی اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے, کدھر کو جا رہے ہیں حالات؟ جی, دو باتوں کا جواب دوں گی. نیازی صاحب, آپ کی حکومت کو 3.5 سال ہو رہے ہیں یا 3 سال چلے پورے ہو رہے ہیں, بہت کچھ لیجسلیشن آپ کر سکتے تھے, لیکن کل کورٹ سے کیا کہا گیا کہ آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے, تو نظام آپ بدل لیتے. ہم نے تو کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران, ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسری بات جو عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرب میں بھی نہیں ہوتا جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے, تو اور کل ذرا لوگ جذباتی ہو گئے تھے کہ بہت سارے لوٹے اکٹھے کر کے ایک پارٹی بنے اور اس کو ایک نام دے دیا جائے اور لوٹوں کو ہار پہنائے جائیں. جب لوٹے اپنے اپنے گھر جائیں تو آپ کہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. مغرب میں صبر اور برداشت ہوتا ہے, کسی کا گھروں کے اوپر حملہ نہیں ہوتا. مغرب میں آپ کے بچے رہتے ہیں, کچھ نہیں تو ان سے ہی پوچھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے, ورنہ کل سندھ میں جواب مل سکتا تھا, بہت اچھا جواب مل سکتا تھا. اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں سندھ پولیس انہوں نے بتائی ہوئی تھی کہ سندھ ہاؤس میں وہ, اور ایس ایس یو بھی سندھ ہاؤس میں, اس کو وہ بھی نہیں آئی ان کو کرنے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ تصادم کی طرف عمران لینا آنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گنیں, این آر کی ہو, ان کا تو کھیل ختم ہو گیا, جمہوریت کا بھی کھیل ختم ہو جائے. تو ہم حتی الامکان صبر کی آخری منزل تک گریز کریں گے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کی آڑ میں ہمیں ان کے ارادے نہیں نظر آ رہے کہ یہ کس طرح سے آگے کھینچ رہے ہیں اور پھر یہ اپریل میں لا کے روزوں کا بہانہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم ہیں کیا. ابھی تو صرف تھوڑے سے لوگ آئے تھے ہمارے, ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے نا, آپ نے دیکھا تھا, اور اس میں بیمار کو, بچے والوں کو, بوڑھوں کو سختی سے ممانعت کی گئی تھی. اس کے بعد ہم بتائیں گے ہم کیا ہیں, کیونکہ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کیا عدالتی قتل برداشت کیا ہے, بی بی کے اوپر دہشت گردی برداشت کی ہے, لیکن اب ہم جمہوریت کے اوپر یہ حملہ نیازی کا نہیں ہونے دیں گے. صحیح ہے. نیازی صاحب, یہ آج چودھری شجاعت نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہا گیا, وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک شخص بھی قتل ہو گیا یا کر دیا گیا, ایک بھی مارا گیا کوئی بندہ, تو حالات بے قابو ہو جائیں گے اور کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. آج بھی وجیہ قمر کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ بھی کھڑے تھے, سامنے پی ایم ایل این کے لوگ بھی کھڑے تھے, تصادم ہوتے ہوتے بچا. اگر ان کے گھر کے لاکھوں کارکنوں کو آپ بھی بلا رہے ہیں اور پی ٹی ایم بھی بلا رہے ہیں, اگر ان کے گھر کے لوگ سیلف ڈیفense میں باہر آ کے گولی چلا دیں کہ گھر پہ حملہ ہوا ہے, تو کیا رہ جائے گی ان کی؟ چلے ہم نہیں آتے. سیلف ڈیفenس کا تو رائٹ ہے نا. بیٹھے میں عارف چودھری صاحب, شہلا رضا صاحب پہلے جواب پورا دے لیا کریں, پھر درمیان میں انٹرپٹ کرتی ہیں. میں نے انٹرپٹ نہیں کر رہا. پہلی بات تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ دوبارہ حملہ کرنے پہنچ گئے ایک عورت کے یہاں. اچھا حوصلہ کریں نا, حوصلہ کریں, آپ سن بھی لینا, آپ نے اپنی تقریر کر لی. نہیں, میں نے حوصلہ ہے, میرے پاس حوصلہ ہے. آپ سن میں حوصلے سے سن بھی لینا جواب. کہیے نیازی صاحب, کہیے. ایک تو جنہوں نے اپنے جو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث تھے نا, ان کو خود یہ لوٹا کہہ رہی ہیں. اب ان کی اوقات تو سامنے آ گئی ہے, یہ خود ان کو لوٹا کہہ رہی ہیں. آپ نے خریدے تھے. اچھا ابھی کچھ, اچھا سنو نا, وہ اپنے گھر آئے. دوسری اب یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ابھی پورے میں جو بکے ہیں نا, ان کو اب لوٹا خود پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. تو سیکنڈلی دوسرا, پورے پاکستان میں وہ اس وقت لوٹا ہوئے تھے عوام میں, تو اب کیا ہے, پھر آپ نے دھلوا دیے ابھی 2 دن پہلے. اب وہ اپنے گھر آئے آپ کی زیرو کارکردگی پہ, زیرو سے نیگیٹو میں نہیں. آپ ابھی لوٹا کہہ رہی تھی, ابھی آپ کچھ کہہ رہی تھی پہلے اس بات پہ نا. اب یہ وہ اس وقت لوٹے ہوئے تھے جب آپ نے خریدا. آپ کو شہلا لوٹا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی, ابھی تو آپ پورے بکے نہیں ہے, لوٹا بھی سے بنایا ہے. بھائی وہ اس وقت تھے نا, آپ لوٹا خریدنا کہہ رہے ہیں, آپ لوٹا لے کے آ رہے ہیں, تو وہ اس وقت کیا تھے جب آپ کیا گئے تھے, جب تو آپ مفلر پہنا رہے تھے. آپ لوٹے نہیں ہیں, جب آپ نے خریدے تھے تو لوٹے تھے, آپ تو واپس گئے اپنے گھر. دوسری بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں, بات نہ پلٹے.
نہیں میں نہیں پلٹ رہا, آپ خود ان کو لوٹا کہہ رہی ہے تو باقی چلے ختم ہو گئی نا بات. چلے انہیں نہیں, سب سن چکے میں نے کیا کہا ہے, جی سب سن چکے میں نے کیا آپ نے کہا ہے. کہا ہے کہ وہ لوٹے جو ہیں وہ جو بکے تھے نہ اپنے الفاظ نہ رکھیں, اپنے الفاظ نہ رکھیں. جب آپ کے پاس گئے تو وہ آگے زندہ بڑھیں نہیں ذرا, تھے, آرگومنٹ کو آگے لے کر جائیں. آج لوٹے ہو گئے وہ, آگے بھی چلنے دیں نا, حوصلے سے سن بھی دیں. آج وہ ہارس ہو جی گئے. جی آگے چلیں. اس کے علاوہ آج اگر آپ میری بات پلٹیں گے تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. نکل رہے ہیں تو بات جو ہے ان کو خوف تو ہونا چاہیے, خوف رہنا بھی چاہیے, کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ خوف تو آپ کو حملے کر رہے ہیں. چاہتا ہے ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرانا کو آسان بات نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ ڈرائیں دھمکائے نہیں, ہم کوئی وہ کہتے ہیں نا یہ ہمیں حملے آپ کر رہے ہیں, چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی, ہاں ہم نے بھی کچھ چوڑیاں نہیں صحیح ہے. چلیں یہ تو یہی وہ باتیں جس سے تصادم کا خدشہ پیدا ہوتا ہے. آخری بات میں عارف چودھری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دونوں کی اجازت سے. عارف چودھری صاحب, کیا آئین میں قانون میں کوئی ایسا راستہ موجود ہے کہ اجلاس جو ہے وہ 14 ریکوزیشن جمع ہونے کے 14 دن کے اندر نہ کسی وجہ سے بلایا جا سکے, کوئی گنجائش ہے؟ کوئی راستہ ایسی گنجائش نہیں موجود, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے ہر ایک کو. ماضی میں جس طرح کی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, اور جو اس وقت انہوں نے ان کے اندر ایک گروپ بنا دیا, اور میں سمجھتا ہوں باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی انہیں اس ساری صورتحال کا جائزہ خود لینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ ایشوز انہیں خود سیٹل کرنے چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا میچور ہونا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ وہی دہرا رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ان کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو محروم کیا گیا تھا, جو انہی کے لوگ تھے اور جناب انہی کے الیکٹ ہو کے چلے گئے تھے دوسری طرف, تو کیا وہ قابل ستائش بات تھی؟ اور اگر اس وقت تکلیف بالکل صحیح. عارف چودھری صاحب آپ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. شہلا صاحب آپ کا بھی آپ نے ایسا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے.